السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کوئی لمحہ گلاب ہوگے کس نمبر 29 جو کہ تحریر ہے نکت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں رابعہ، تم جانتی تو ہو کہ میں ہمیشہ سے ان کی دیوانی ہوں۔ جب رات وہ ابو کے ساتھ آئے تھے تو انہیں دیکھتے ہی میں پھر سے زندہ ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر میرے سارے احساسات کو زندگی مل گئی تھی، یوں کہ میں ہنسنا بھی چاہتی تھی اور رونا بھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں رابعہ کہ اس ایک لمحے نے مجھے کیا دیا۔ میں اب اور کچھ نہیں مانگوں گی، میری بقیہ ساری زندگی کے لیے وہ ایک لمحہ بہت ہے۔ جب مجھے دیکھ کر اعظام کا دل ان کے چہرے پر دھڑکا تھا، اور پتہ ہے اس کا کیا رنگ تھا؟ بس، رابعہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور کچھ مت کہو اور بھول جاؤ اس ایک لمحے کو۔ بھول جاؤں؟ اپنی ایک عمر کی بپتا کا حاصل بھول جاؤں؟ اس لمحے کو بھول جاؤں جس نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں رابعہ، اس وقت میرے قدم زمین پر نہیں تھے، میں آسمان پر چل رہی تھی، ستارے میرے پاؤں کے نیچے تھے۔ خدا کے لیے پاگل پن کی باتیں مت کرو، رابعہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سونی اور اعظام بھائی کی بات پکی ہو چکی ہے۔ سونی اور اعظام بھائی؟ وہ حیرت میں گھر گئی تھی۔ ہاں، تم اپنی دیوانگی اپنے تک ہی رکھو، رابعہ نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ میری دیوانگی میں کبھی کوئی غرض نہ تھی، نہ ہے۔ خیر تم میری بات چھوڑو، سونی کا بتاؤ کیسے ہوا یہ سب؟ کیا اعظام بھائی نے خود کہا تھا؟ ہاں، رابعہ نے پہلے اسی قدر کہا، پھر اس کے اصرار پر سارا واقعہ کہہ سنایا تو اسے شدید دھچکا لگا۔ کتنی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ سکی، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے رابعہ کو دیکھتی رہی۔ اب تم سونی کے سامنے ذکر مت کرنا، بہت مشکل سے سنبھلی ہے وہ۔ رابعہ نے سرزش کی تو وہ دکھ سے بولی، اتنا ظلم، پتہ نہیں اللہ ایسے لوگوں کو اتنی ڈھیل کیوں دیتا ہے۔ اب اللہ کرے ساری عمر جیل میں سڑتی رہیں، میں ایک بار ان کے پاس جاؤں گی ضرور، رابعہ نے کہا تو چونک کر پوچھنے لگی، کیوں؟ تم کیوں جاؤ گی؟ یہ دیکھنے کہ وہ چکی پیستے ہوئے کیسی لگتی ہیں، رابعہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بہت پیسے والی ہیں وہ، دیکھنا رشوت دے کر 2 دن میں باہر آ جائیں گی، اس نے کہا تو رابعہ جوش سے بولی، جی نہیں، یہ اقدام قتل کا کیس ہے۔ پھر اچانک مایوس ہو کر کہنے لگی، نہیں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہاں پیسے والوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ قانون ان کی مٹھی میں ہے، اور میرا خیال ہے 2 دن بھی بہت ہیں، وہ شاید آج ہی گھر پہنچ جائیں۔ اللہ نہ کرے اسفندیار کے ٹھیک ہونے تک ان کی ضمانت نہ ہی ہو تو اچھا ہے، اس نے کچھ سہم کر کہا تو رابعہ اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر بولی، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم ان سے لڑ سکتی ہو۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی، اماں اور الشبا کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہ دونوں بہت سہمی ہوئی ہیں اور اچھا ہوا یہاں آ گئیں۔ کب تک یہاں رہیں گی؟ رابعہ نے کہا تو گہری سانس کھینچ کر بولی، جب تک اسفندیار ٹھیک نہیں ہو جاتے، اور شاید اب یہ لوگ یہاں نہ رہیں، واپس مظفر گڑھ چلے جائیں۔ یہ تو بزدلی ہے، رابعہ فوراً بولی تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر تکیہ کھینچ کر بولی تھی، اب تو مجھے سونے دو۔ لو، میں نے منع کیا ہے، سو جاؤ، رابعہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ فوراً لیٹ گئی تھی۔ بیگم افندی نے ایس پی کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ یوں بنی رہی جیسے وہ اس کی بات سمجھ ہی نہ رہی ہوں، اور بس یہی کہتی رہی کہ شہری مر گیا۔ رات بھر انہوں نے ناٹک کیا اور صبح کے قریب پہنچ کر سو گئیں، تو پھر دن کے 11 بجے ان کے ذاتی وکیل احسان احمد نے انہیں اٹھایا تھا۔ کون؟ بیگم افندی نے فوری طور پر احسان احمد کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بیگم صاحبہ گھر چلیں، میں نے ضمانت کے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، احسان احمد نے کہا تو ان کی آنکھیں چمکنے لگیں، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن پھر ایس پی کو دیکھ کر اسی انداز میں بولی، میں شہری کے پاس جاؤں گی۔ جی وہیں چلتے ہیں، احسان احمد نے انہیں بچے کی طرح بہلاتے کہا، پھر ایس پی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، آپ نے شاید انہیں پہچانا نہیں، یہ جیلان ماربل انڈسٹریز کی مینیجنگ ڈائریکٹر بیگم جیلان افندی ہے۔ ان کی دماغی حالت؟ ایس پی نے بھی ابھی اسی قدر کہا کہ احسان بول پڑے، میں بھی یہی پوچھنے والا تھا کہ کہیں آپ نے انہیں ٹارچر تو نہیں کیا؟ جی نہیں، بغیر کورٹ سے اجازت حاصل کیے ہم سختی نہیں کر سکتے، اور ابھی تو کسی نے ان کے خلاف پرچہ بھی نہیں کٹوایا، ایس پی نے بتایا تو احسان احمد مطمئن ہو کر بولے، اوکے، میں نے گھر لے جا رہا ہوں، پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ ایس پی نے کندھے جھکانے پر اکتفا کیا، تب احسان احمد بیگم افندی کے ساتھ باہر نکل آئے تھے۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے، فوراً مصنوعی لبادہ اتار کر پوچھنے لگی، آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ اخبار نے، احسان احمد نے چونکتے اور ٹھٹکتے بغیر کہا تو وہ دانت پیس کر بولی، اخبار میں بھی لگ گئی؟ کیا کیا لکھا ہے اخبار والوں نے؟ آپ خود دیکھ لیں۔ احسان احمد نے سامنے سے اخبار اٹھا کر انہیں تھما دیا۔ مائی فٹ، انہوں نے سرسری نظر ڈال کر اخبار پیچھے اچھال دیا، پھر خود ہی کہنے لگیں، وہ جیلان افندی کا بیٹا ہے، بچپن میں اس کی ماں اسے لے کر بھاگ گئی تھی، اور اب مجھے دھمکیاں دیتا ہے، رات بھی پہل اس نے کی تھی، اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ریوالور نکالا تھا، جسے چھیننے کے لیے وہ مجھ پر جھپٹا، جس کی وجہ سے گولی چل گئی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ریوالور نکالا تھا جسے چھیننے کے لیے وہ مجھ پر جھپٹا تھا، جس کی وجہ سے گولی چل گئی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ اچھا ہوا کہ آپ جلدی آ گئے۔ جی، میں صبح اخبار دیکھتے ہی کورٹ بھاگا تھا۔ آپ نے ایس پی کو کوئی بیان تو نہیں لکھوایا؟ احسان احمد نے آفندی ہاؤس کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے اس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر ہی نہیں کیا۔ وہ نیچے اتر آئیں اور احسان احمد کا خیال کیے بغیر بہت تیزی سے اندر آئیں۔ لاؤنج میں رک کر یہ جاننے کی کوشش کرنے لگیں کہ گھر میں کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ؟ احسان احمد نے اندر آ کر پوچھا۔ وہ اسفندیار کا کیا ہوا؟ زندہ ہے یا مر گیا؟ انہوں نے احسان احمد کی طرف متوجہ ہو کر نہایت سواکی سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ احسان احمد نے لا علمی کا اظہار کیا تو دھنک کر بولی۔ کیوں؟ اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں لگی؟ احسان احمد خاموش رہے تو وہ انہیں بیٹھنے کا کہہ کر ملازمہ کو پکارتے اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔ جی بیگم صاحب۔ ملازمہ گھبرائی اور سہمی ہوئی فوراً ان کے پیچھے آ گئی تھی، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئیں۔ پہلے وارڈروب کھول کر اپنا سوٹ نکالا، پھر سرسری انداز میں پوچھنے لگیں۔ فائقہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں جی، صبح گئے ہیں سب۔ ملازمہ نے بتایا تو وہ سب پر اندر ہی اندر کچھ حیران ہوئی، لیکن ہنوز اسی انداز میں پوچھنے لگیں۔ سب کون؟ جی، بڑی بیگم صاحب، ان کی بیٹی اور فائقہ بی بی اور ان کے ابو بھی ساتھ تھے۔ اور اسفندیار؟ انہوں نے اب براہ راست ملازمہ کو دیکھا تو وہ مزید سہم کر بولی۔ انہیں تو جی رات ہی فائقہ بی بی کے بھائی اسپتال لے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے صبح سب ہاسپٹل گئے ہیں۔ انہوں نے سمجھ کر گویا خود سے کہا، پھر ملازمہ سے بولی۔ ٹھیک ہے، تم احسان صاحب کے لیے چائے وغیرہ لے جاؤ، میں شاور لے کر آتی ہوں۔ ملازمہ چلی گئی اور انہوں نے واش روم کا رخ کیا۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں پر صبح بینچ پر سونے پر ان کی کمر اور گردن بھی اکڑ گئی تھی، لیکن ابھی وہ خود پر کوئی بات طاری نہیں کرنا چاہتی تھیں، نہ ہی انہوں نے کسی تکلیف کو اہمیت دی، کیونکہ سب سے پہلے انہیں اپنا دفاع کرنا تھا۔ اور سوچنے کے لیے تو ان کے پاس رات بھی بہت تھی، لیکن وقفے وقفے سے ایس پی کے سوالات ان کا ذہن منتشر کرتے رہے تھے، اس لیے یکسوئی سے نہیں سوچ سکی، اور اب وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ شاور لیتے ہوئے بھی انہوں نے بہت کچھ سوچ ڈالا تھا، لیکن جب احسان احمد کے پاس آئیں تب پہلے اپنا خیال ظاہر کرنے کے بجائے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا۔ احسان احمد چائے کا کپ رکھ کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے۔ ابھی رپورٹ درج نہیں ہوئی بیگم صاحبہ، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میرا مطلب ہے اس ایس پی کو کوئی دے دلا کر اس معاملے کو یہیں ختم کریں۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، لیکن اسفندیار؟ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا تو احسان احمد پوچھنے لگے۔ اسفندیار کہاں ہیں اس وقت؟ ہاسپٹل میں، میں بھی ملازمہ سے معلوم کر کے آئی ہوں، وہ ہاسپٹل میں ہے، جس کا مطلب ہے وہ بچ گیا ہے، اور ظاہر ہے ٹھیک ہونے کے بعد چین سے تو نہیں بیٹھے گا۔ آپ اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی ایس پی سے معاملہ طے کر لیں، کچھ عرصے کے لیے باہر چلی جائیں۔ احسان احمد نے کہا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگیں۔ ایس پی مان جائے گا؟ کیوں نہیں، پیسے میں بڑی طاقت ہے، 5-10 لاکھ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ اور آپ کے لیے تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں، اپنا صدقہ اتار دیجیے گا۔ احسان احمد یقین سے کہہ کر آخر میں مسکرائے تو ان کے ہونٹوں پر بھی بہت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں چیک لے کر آتی ہوں۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئیں اور چیک بک نکالنے کے لیے دراز کھولتے ہی ٹھٹک گئیں کہ فائقہ نے ہر شے اسی ترتیب اور احتیاط سے رکھی تھی، پھر بھی وہ تاڑ گئیں کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی اس کمرے میں نہ صرف آیا بلکہ تلاشی بھی لی گئی ہے۔ اگر یہ کام پولیس کرتی تو کمرے کی حالت کچھ اور ہوتی۔ انہوں نے ایک نظر میں سارے کمرے کا جائزہ لیا، پھر چیک سائن کر کے واپس لاؤنج میں آ گئی تھیں اور احسان احمد کو چیک تھماتے بولی۔ بلینک چیک ہے، ایس پی جتنی رقم مانگے گا لکھ دیجیے گا۔ بس بیگم صاحبہ، آپ مطمئن ہو جائیں، فوراً لندن یا پھر امریکہ کے ٹور پر نکلنے کی کوشش کریں۔ احسان احمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں یوں بھی لندن جانے والی تھی، بس ابھی ٹکٹ کنفرم کروا لیتی ہوں، آپ معاملہ طے ہوتے ہی مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ جی، میں سیدھا وہیں جا رہا ہوں۔ احسان احمد اجازت لے کر چلے گئے تو وہ تیر کی سی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لپکیں۔ صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوتے ہی الشبہ نے بھائی کے پاس جانے کی رٹ لگا دی تھی، جبکہ اماں کل شام کو گئی تھیں تو پھر وہیں رہ گئی تھیں۔ بہرحال وہ خود بھی اسفندیار کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ابو آفس جانے کے لیے تیار تھے اور عثمان کے پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے وہ جلدی نکل گیا۔ اس نے کچھ دیر الشبہ کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، پھر شام کو چلنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن وہ بضد تھی۔ تب اس نے رابعہ کے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ سستی سے بولی۔ کیوں، تم نہیں لے جا سکتی؟ یار، راستہ بھول گئی ہو یہاں کے؟ میں کچھ نہیں بھولی، بس اکیلے چلنا بھول گئی ہوں، اس نے کہا۔ رابعہ فوراً بولی۔ اکیلے کیوں؟ الشبہ ہوگی نا تمہارے ساتھ، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بس تم چلو، خودے چھوکر بولی اور امداد طلب نظروں سے امی کو دیکھا تو وہ رابعہ کو ڈانٹ کر بولی۔ کیوں نخرے کر رہی ہو، جاؤ اس کے ساتھ۔ رکشے پر جاؤں گی اور پیسے تم دو گی۔
رابعہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ الشبا کو چلنے کا اشارہ کر کے امی سے بولی، اچھا امی، احمد کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، رابعہ نے ٹوکا تو وہ ہنستے ہوئے الشبا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ صبح آفس ٹائم کی وجہ سے ہر موڑ پر ٹریفک جام تھی۔ جب ہی پون گھنٹے کا راستہ 1.5 گھنٹے میں طے ہوا اور تقریباً 11 بجے سے وہ ہاسپٹل پہنچی تو پہلے مرحلے پر ڈاکٹر عفان سے سامنا ہو گیا، جو رابعہ کو قصدن نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھے تھے۔ فائقہ، تم خیریت سے تو ہو؟ جی عفان بھائی، السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ وہ رک گئی تو رابعہ اسے گھورتے آگے بڑھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم یہاں کیسے؟ کون ہے یہاں؟ ڈاکٹر عفان نے جواب دینے کے ساتھ پوچھا تو وہ محض ان کے سوالوں سے بچنے کی خاطر بولی، میرے ایک عزیز ہیں، سسرالی عزیز، انہیں دیکھنے آئی ہوں۔ اچھا اچھا، اور تم ٹھیک ہو؟ جی۔ کہاں چلی گئی تھیں؟ بعد میں بتاؤں گی عفان بھائی، ابھی بھی۔ وہ کچھ جذبوس ہو کر بولی، ہاں ہاں، اپنے مریض کو دیکھاؤ پھر میرے پاس آنا، میرا روم وہی ہے، یاد ہے نا؟ ڈاکٹر عفان کے چہرے پر گئے دنوں کا عکس لہرایا تھا۔ اس نے سر ہلانے پر اتفاق کیا اور پھر الشبا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی تو وہ پوچھنے لگی، باجی کون تھا یہ میرے بہنوئی ہیں، رابعہ کے شوہر۔ اس نے بتایا تو الشبا تعجب سے پوچھنے لگی، تو رابعہ باجی انہیں دیکھ کر چلی کیوں گئیں؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ خیر چھوڑو، تم راحل کے سامنے رونا مت اور اماں سے بھی کہنا اب گھر چلیں، ورنہ اس طرح تو بیمار پڑ جائیں گی۔ الشبا کو سمجھاتے ہوئے اماں کے پاس آئی تو وہ ان دونوں کو دیکھتے ہی بولی، اب ٹھیک ہے راحل؟ اماں مجھے بھی بھائی کے پاس لے چلو نا، الشبا نے فوراً کہا تو اماں اٹھ کھڑی ہوئی، ہاں چل، پر اسے زیادہ باتیں نہیں کروں گی، باجی تم بھی چلو، الشبا نے اسے کہا تو اماں کی جگہ بیٹھتے بولی، تم دیکھاؤ پھر میں جاؤں گی۔ ہاں، ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا باری باری جانا، اماں کہتے الشبا کو ساتھ لے کر چلی گئیں تو رابعہ کا ہاتھ ہلا کر پوچھنے لگی، تمہاری ابھی عفان بھائی سے ناراضی ختم نہیں ہوئی؟ نہیں، اور تمہیں بھی ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابعہ کے لہجے میں پہلے والی تیزی اور تنفر نہیں تھا جس سے اسے حوصلہ ہوا تھا۔ کیوں نہیں؟ میں تو ضرور بات کروں گی، پہلے راحل کو دیکھ لوں پھر ان کے پاس جاؤں گی۔ کیوں؟ اب رابعہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھا لیکن اس پر اثر نہ ہوا۔ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہنے لگی، بلایا ہے انہوں نے، کہہ رہے تھے اپنے مریض کو دیکھ آؤ پھر میرے پاس آنا۔ یقیناً انہوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کرنی ہوں گی۔ ہاں، ایک تم ہی تو فالتو ہو، ہر ایک کے دکھ درد بانٹتی رہتی ہو۔ رابعہ نے سر جھٹک کر کہا، دکھ درد؟ اس کا مطلب ہے تم مانتی ہو کہ وہ تمہارے بغیر دکھی ہیں؟ اس نے قدم ذرا سا ہنس کر کہا تو رابعہ چڑھ کر بولی، فضول باتیں مت کرو، تو کام کی بات سن لو، مرد کے بغیر عورت کٹی پتنگ کی طرح ڈولتے ہوئے جن ہاتھوں میں گرتی ہے تو ضروری نہیں وہ پہلے اسے پیار سے سینے سے لگائیں پھر آسمان کی وسعتوں میں کھلا چھوڑ دے۔ مجھے دیکھو شہری کے بعد کیسے بھٹکتی پھرتی ہوں۔ تم خوش قسمت ہو رابعہ، تمہارا شوہر ہے، گھر ہے، ان کی سلامتی کے لیے کسی قربانی سے مت کتراؤ۔ چلو میں تمہاری عفان بھائی سے صلح کروا دوں۔ اس نے بہت دھیرج سے سمجھاتے کہا تو رابعہ جو غیر ارادی طور پر بہت خاموشی سے سننے لگی تھی اس کی آخری بات پر منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی جس سے وہ سمجھی کہ وہ منتیں کروانا چاہ رہی ہے۔ تبھی اس کا بازو تھام کر بہت منت سے بولی، چلو نا رابعہ، سچ امی ابو خوش ہو جائیں گے۔ کیا چاہتی ہو تم، چلی جاؤں؟ رابعہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، میں بھی تو چلنے کو ہی کہہ رہی ہوں، عفان بھائی کے پاس۔ وہ کہہ کر فوراً پیچھے ہٹ گئی تو رابعہ اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا لیکن رابعہ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی تو وہ اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی لیکن پھر اماں اور الشبا کو آتے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ راحل کیسا ہے اماں؟ شکر ہے اللہ کا، جا دیکھا، اماں نے کہا تو اس نے پہلے اس طرف دیکھا جدھر رابعہ گئی تھی پھر دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے راحل کے پاس آ گئی تھی۔ کیسے ہو؟ تم کیسا دیکھنا چاہتی ہو؟ بہت اچھا، بس جلدی سے اچھے ہو جاؤ، اماں بہت پریشان ہیں۔ اس نے کہا تو وہ روٹھے لہجے میں بولا، تم اپنی بات کرو، یہ سب میری وجہ سے ہوا، آئی ایم سوری۔ وہ بات بدل گئی، اوہ ہو، جب تم نہیں تھی تب بھی تو انہوں نے ایسی کوشش کی تھی۔ خیر ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ گھر والوں سے مل کر خوش ہو؟ راحل نے پوچھا تو وہ قدرے رک کر بولی، جب تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے تب خوش ہوں گی۔ کون سے گھر؟ مظفر گڑھ والے؟ نہیں، آفندی ہاؤس، اماں تو وہاں جانے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال جب تک میں یہاں ہوں تم اگر انہیں اپنے ساتھ رکھو تو غیرت برتنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے زیادہ ممنونیت کا اظہار کر سکتی ہوں۔ اس نے فوراً ٹوک کر کہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، دیکھو میں ابھی ہنس نہیں سکتا، میں نے کوئی ہنسنے والی بات نہیں کی، اور ہاں تم نے کچھ کھایا ہے یا اماں نے؟ میں الشبا کے جلدی کرنے پر کچھ لا بھی نہ سکی۔ اس نے اچانک خیال آنے پر پوچھا، تمہارے اعظام بھائی لے آئے تھے؟ اس نے بتایا تو وہ حیران ہوئی، اعظام بھائی؟ ہاں، صبح اماں مجھے ناشتہ کروا گئے ہیں،
شام میں آنے کو بھی کہہ گئے ہیں۔ اچھا پھر میں شام کو ان کے ساتھ آؤں گی، اور ہاں ابھی میں اماں کو ساتھ لے کر جاؤں گی، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ میں نے بھی انہیں جانے کے لیے کہا ہے، اور تم بھی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کہہ کر آنکھیں بند کر لی تو وہ جاتے جاتے پھر رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کچھ نہیں، وہ بوکھلا کر جانے لگی کہ اس نے پکار لیا، سنو۔ وہ رک گئی۔ یہاں آؤ۔ وہ اب اسے دیکھ کر بولا تو وہ خاموشی سے بیڈ کے قریب آ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا، اس نے کہا تو وہ اندر ہی اندر کچھ خائف ہو کر بولی۔ پوچھو۔ اگر میں مر جاتا تو تمہیں کتنا دکھ ہوتا؟ شیری سے زیادہ؟ اس نے پوچھا تو وہ لج کر بولی۔ تم اپنا موازنہ شیری سے کیوں کرتے ہو؟ تم صرف میری بات کا جواب دو۔ تمہاری فضول بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، صرف ہاں یا نہیں۔ اس نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، جب تم گھر آؤ گے تب بتا دوں گی، وہ کہہ کر قدن مسکرائی اور اس کی آنکھیں بند کرنے پر فوراً ہی باہر نکل گئی تھی۔ رابعہ جس طرح ناراضی سے اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی، اسی انداز میں سیدھی ڈاکٹر عرفان کے روم میں داخل ہو کر انہیں گھورنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو یہاں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا، ڈاکٹر عرفان اس کے تیکھے تیور دیکھ کر فوراً بولے۔ اتنی جاہل نہیں ہوں میں، وہ کہہ کر خاصے جارحانہ انداز میں ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تو دروازے کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے، فائقہ کہاں ہے؟ کیوں، فائقہ سے کیا کام ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہے تم اس سے لڑ کر آ رہی ہو؟ یار وہ تو بڑی بیوی لڑکی ہے، اس سے کیوں لڑتی ہو؟ انہوں نے خاصے دوستانہ انداز میں کہا تو وہ جس طرح بیٹھی تھی اسی طرح کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس بیوی کے کہنے پر آپ کے پاس آئی ہوں۔ پھر اب اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی تو فوراً روکتے ہوئے بولے، سنو ہمیشہ اپنی مرضی مت چلایا کرو، کبھی کبھی دوسرے کی بھی مان لینی چاہیے۔ مجھے عادت نہیں ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ عادت ڈالو بیوی، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی، انہوں نے زور دے کر کہا تو وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ میں جانتی ہوں، پھر بھی اپنی عادت نہیں بدلوں گی، کوشش بھی نہیں کروں گی، کیونکہ دوسروں کے اشاروں پر کٹ پتلی بننے سے بہتر ہے میں پچھتا لوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم۔ انٹرکام کے بزر نے اسے بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ریسیور اٹھایا تو پھر اسے دیکھ کر بولے، میرے پیشنٹ آ گئے ہیں، تم چاہو تو ادھر بیٹھ سکتی ہو، یا پھر میں شام کو گھر آ جاؤں گا، پھر وہیں بات کریں گے۔ وہ منع کرتے کرتے رہ گئی، اس بات میں سر نہیں ہلایا، یوں ہی باہر نکل آئی تھی۔ پھر بھی اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئیں گے، اور وہ لاشعوری طور پر ان کی منتظر بھی تھی۔ تبھی صاحب پیر میں جب فائقہ نے کہا کہ وہ ماموں جی کی طرف جانا چاہتی ہے تو بے اختیار بولی، نہیں ابھی ڈاکٹر عرفان آئیں گے۔ سچ؟ فائقہ نے خوشی کا اظہار کیا تو وہ جذبت ہو کر بولی، تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ تمہارے ملن کے خیال سے؟ ملن بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، اس نے سوچتے کہا تو فائقہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، نہیں رابعہ اب ان سے جھگڑا مت کرنا اور نہ ہی کوئی شرط رکھنا۔ نہیں رکھوں گی، لیکن اگر تم یہ چاہ رہی ہو کہ وہ آئیں اور میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چلی جاؤں تو یہ نہیں ہوگا، اس نے گہری سانس کھینچ کر کہا تو فائقہ فوراً پوچھنے لگی، پھر کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، ابھی تو میں نے خود بھی کچھ طے نہیں کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال تم امی کو سمجھا دو اور بتا دو، یہ بھی سمجھا دو کہ ڈاکٹر عرفان کے سامنے زیادہ بچنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پہلے آئینے میں اپنا جائزہ لیا، پھر الماری سے سوٹ نکال کر استری کرنے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہ ابھی اس کا کپڑے بدلنے کا ارادہ نہیں تھا، محض خود کو مصروف رکھنا چاہ رہی تھی، یہ اس کی شعوری کوشش تھی، تبھی آہٹوں پر چونک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب سونی نے آ کر ڈاکٹر عرفان کے آنے کا بتایا تو وہ پہلے کی طرح یہ نہ کہہ سکی کہ میں کیا کروں، اس کے برعکس بہت آرام سے بولی، امی کو بتاؤ۔ امی وہیں ہیں، سونی نے کہا تو استری کا پلگ نکال کر پوچھنے لگی، اور مہمان لوگ کہاں ہیں؟ مہمان لوگ؟ سونی سمجھی نہیں۔ وہی الشبہ اور اس کی اماں، الشبہ کچن میں ہے اور اس کی اماں نماز پڑھ رہی ہیں۔ آپ آ رہی ہیں نا عرفان بھائی کے پاس؟ سونی نے بتا کر بڑی آس سے کہا۔ ہاں آ رہی ہوں، اس کی آمادگی پر سونی خوش ہو کر بولی، باجی عرفان بھائی بہت اچھے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، اس نے سونی کو بھیج دیا اور کچھ سوچنے کے بعد کمرے سے سیدھی نکل کر ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے براہ راست ڈاکٹر عرفان کو دیکھ کر پوچھنے لگی، جی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ مجھے؟ ڈاکٹر عرفان نے کچھ بوکھلا کر پہلے امی کو دیکھا پھر اسے، اور دل تو چاہا اس سرپری لڑکی کو صاف جواب دے دیں کہ انہیں کوئی بات نہیں کرنی، اور یہ کہ وہ امی اور خاص طور پر فائقہ سے ملنے آئے ہیں، لیکن یہ سربری لڑکی کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ابھی بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتے تھے اور نہ ہی اسے ہمیشہ کے لیے کھونا چاہتے تھے۔ تبھی بہت سنبھل کر دھیرج سے بولے، بیٹھ جاؤ۔ ہاں بیٹھو، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، امی نے بھی فوراً ان کی تائید کرتے کہا تو وہ بظاہر بادلِ نخواستہ بیٹھ گئی تھی۔ چلیں آپ لوگ باتیں کریں، آئیے امی ہم، فائقہ کہتے اٹھنے لگی تو وہ روک کر بولی،
نہیں، جو بات ہوگی سب کے سامنے ہوگی۔ فائقہ نے ڈاکٹر عرفان کو دیکھا تو وہ ذرا سا کندھے اچکا کر مسکرائے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ابھی فائقہ کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ ہیں؟ فائقہ ایک پل کو بوکھلائی تھی اور دوسرے پل حیران ہوئی کیونکہ وہ بڑے آرام سے بولی تھی، ہاں، گڈ۔ ڈاکٹر عرفان خوش ہو گئے تو وہ اندر ہی اندر جیسے خود سے لڑتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی یہاں نہیں جاؤں گی، میرا مطلب ہے میں پہلے آپ کے گاؤں جاؤں گی، سب سے ملوں گی، اس کے بعد کا میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ڈاکٹر عرفان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ جیسے امی نے مایوس ہو کر فائقہ کو دیکھا تو انہوں نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عرفان جانے کیا سوچ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو ابھی، رابعہ نے یوں کہا جیسے یہ کوئی جانے کا وقت ہے۔ ہاں ابھی، ڈاکٹر عرفان، رابعہ نے یوں کہا جیسے یہ کوئی جانے کا وقت ہے۔ ہاں ابھی، ڈاکٹر عرفان اس سے کہہ کر امی سے پوچھنے لگے، آپ کی اجازت ہے میں اسے گاؤں لے جاؤں؟ میری اجازت کی کیا ضرورت بیٹا، تمہاری بیوی ہے، امی نے کہا تو فائقہ ان کی تائید کرنے لگی۔ بالکل، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اسے لے جا سکتے ہیں۔ چلو رابعہ، ابھی نکلیں گے تو پھر رات 12 بجے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر عرفان نے اپنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھ کر اس سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن پھر رک کر بولی، میرا خیال ہے پہلے ابو آ جائیں۔ ابو منع نہیں کریں گے، تم چلو۔ ڈاکٹر عرفان نے کہہ کر امی کو دیکھا تو انہوں نے فوراً تائید کر دی، ہاں جاؤ، لمبا سفر ہے، یہ تو مجھے نکالنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ اس نے سوچا اور فائقہ کو اشارہ کرتے ڈرائنگ روم سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاں کیا ہے؟ فائقہ فوراً اس کے پیچھے آئی۔ وہ میں ایک دو سوٹ رکھ لوں؟ اس نے پوچھا۔ بالکل، اور کچھ زیادہ رکھ لو، پتہ نہیں وہاں کتنے دن رہنا ہو۔ فائقہ نے کہا تو برا سا منہ بنا کر بولی، جی نہیں، میں گاؤں میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی، بس ایک آدھ دن ہی رکوں گی۔ اور اگر تمہارے ساس سسر نے تمہیں محبت سے روکا تب؟ فائقہ نے چھیڑنے بلکہ گدگدانے پر کہا، لیکن وہ ہنوز دکھی تھی۔ تب بھی نہیں۔ اچھا خیر جلدی کرو کیونکہ عفان بھائی اب ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتے۔ فائقہ نے الماری کھولتے کہا، کیوں، انہیں خدشہ ہے کہیں وہ جانے سے انکار نہ کر دوں؟ اس نے کہا تو فائقہ کزن انسنی کر کے اس کے لیے سوٹ نکالنے لگی، جنہیں بیگ میں رکھ کر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلو مجھے رخصت کرو، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میں واپس یہیں آ سکتی ہوں۔ ظاہر ہے میکا چھوٹتا تو نہیں ہے، آتی جاتی رہنا۔ فائقہ نے اس کی بات کو دوسرا رنگ دے کر اسے گلے لگا لیا، پھر اس کے کان میں بولی، سنو، اپنا دل اور ظرف بڑا رکھنا۔ اس نے الگ ہو کر فائقہ کا چہرہ دیکھا، پھر خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس نے راحل سے کہا تھا کہ وہ شام کو اعظام بھائی کے ساتھ آئے گی اور اس لیے وہ دوپہر میں ماموں جی کی طرف جانا چاہتی تھی، پھر وہیں سے اعظام کے ساتھ ہاسپٹل چلی جائے گی، لیکن رابعہ نے روک لیا تھا تو کچھ دیر ہی اسے یہ خیال رہا کہ راحل انتظار کرے گا، پھر ڈاکٹر عرفان کی آمد اور رابعہ کے ان کے ساتھ جانے پر آمادگی نے اسے سب بھلا دیا تھا، کیونکہ گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ امی خوش تھی اور کچھ دیر بعد ابو آئے تو وہ بھی رابعہ کے جانے کا سن کر جیسے ساری تھکن بھول گئے تھے۔ اتنی دیر امی ابو بس یہی باتیں کرتے رہے، ساتھ دعا بھی کہ اللہ کرے رابعہ کا گاؤں جانا راس آ جائے۔ پھر جب امی عشاء کی نماز کے لیے اٹھ گئیں تب وہ ابو سے پوچھنے لگی، ابو، میڈم آفندی کا کچھ پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے کیا ان پر اقدام قتل کا کیس بن جائے گا؟ نہیں بیٹا، وہ بہت پاورفل عورت ہے، کیس نہیں بننے دے گی، ابو نے کہا تو الجھ کر بولی، لیکن ابو پولیس موقع پر پہنچ تو گئی تھی اور ہم سب گواہ ہیں۔ تمہاری گواہی کس کام کی جب پولیس ہی اس کے ہاتھ چلی جائے گی اور وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہے؟ ابو نے بتایا تو وہ چونک کر پوچھنے لگی، آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے معلوم کروایا ہے اور تم اب وہاں جانے کا سوچنا بھی مت، ابو نے تنبیہ کی۔ لیکن ابو اتنی جلدی؟ وہ حیران تھی۔ ایسے کام جلدی ہی ہوتے ہیں، کیس بننے کی نوبت نہیں آنے دی جاتی، اور دیکھنا اسفندیار کے ٹھیک ہونے تک وہ لندن وغیرہ نکل جائیں گی، اپنی انڈسٹری بھی انہوں نے بند کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہر کام پلاننگ کے تحت کیا ہے۔ پلاننگ کرنے میں تو وہ ماسٹر ہیں۔ بے اختیار کہہ کر بات بدل گئی، ابو میڈم کیا ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہے، ابو نے کہہ کر گہری سانس کھینچی تو وہ مایوسی سے بولی، یہ تو کوئی بات نہیں، اس عورت کو سزا ملنی چاہیے۔ ملے گی بیٹا، یہاں نہیں تو وہاں کہیں تو پکڑ ضرور ہوتی ہے، یہاں اس کے پیسے کا زور چل سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو سب بے بس ہیں، بھاگ لے جہاں تک بھاگ سکتی ہے، اور کہاں تک بھاگے گی؟ ابو تکیے پر سر رکھتے اسے آپ ہی بولے جا رہے تھے، وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں آپ آرام کریں، سونی سے کہنا چائے بنا دے۔ میں بنا دیتی ہوں ابو، وہ کہتے ان کے کمرے سے نکلی تو برآمدے میں امی اور اماں کے ساتھ اعظام بھائی کو دیکھتے اسے پھر خیال آیا کہ اس نے راحل سے ان کے ساتھ آنے کا کہا تھا، اور ان کے ساتھ ہی وہ راحل کی مایوسی اور خفگی سوچنے لگی۔ تبھی فوراً سلام نہ کر سکی تو اعظام سلام کے ساتھ پوچھنے لگے، کیا بات ہے؟
وہ آپ راحل کے پاس گئے تھے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہیں سے آ رہا ہوں، اس نے جواب دے کر وہ تو جواب دے کر اماں سے کہنے لگے، اماں آپ بالکل فکر نہ کریں، 2-4 دن میں آپ کا بیٹا انشاءاللہ گھر آ جائے گا، اور کہہ رہا تھا آپ آرام کریں، وہ گھر آ کر آپ کو بیمار اور تھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ بالکل ٹھیک کہا اس نے، وہ تائید کر کے پوچھنے لگی، اذام بھائی آپ چائے پئیں گے؟ میں ابو کے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ بنا رہی ہو تو پی لوں گا، انہوں نے کہا تو اس نے امی اور اماں سے پوچھا، پھر کچن میں آ گئی اور جلدی سے چائے بنا کر پہلے ابو کو ان کے کمرے میں دے کر آئی، پھر 2 مگ لے کر اذام کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بیٹھتے ہی کہنے لگی، میں شام کو آپ کی طرف جانے والی تھی لیکن پھر عفان بھائی آ گئے۔ اچھا عفان ادھر آئے تھے؟ تبھی ہاسپٹل میں نظر نہیں آئے، اذام نے چائے کا مگ اٹھاتے کہا، اور جناب رابعہ ان کے ساتھ گئی ہے، اس نے خوش ہو کر اطلاع دی۔ واقعی یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ اذام نے بھی خوشی کا اظہار کیا تو وہ پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، دعا کریں اذام بھائی رابعہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے۔ انشاءاللہ، تم سناؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے صوفے کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ میرا؟ اس نے کچھ حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا تو وہ چائے کا سپ لے کر کہنے لگے، میرا خیال ہے تمہاری اسفندیار کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور یہ کوئی مایوب بات بھی نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، ویسے تم نے کیا سوچا تھا؟ وہ مگ سے اٹھتی بھاپ پر نظر جمائے بیٹھی تھی، اسی طرح آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا مطلب؟ اذام نے ٹوکا، تب انہیں دیکھ کر بولی، میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا۔ تھینک گاڈ تم نے یہ نہیں کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی، اذام نے شکر کے ساتھ کہا تو بے ساختہ مسکرائی، پھر چائے کا مگ خالی کر کے کہنے لگی، پتہ نہیں اذام بھائی اب میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، میں بہرحال کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہ سکتی، بلکہ میرے اندر ابھی بھی ایک خوف ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، انہوں نے کہا تو اس نے فوراً پوچھا، کیا؟ نماز۔ نماز کی عادت ڈالو اور اپنا ہر معاملہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب تک تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تم بڑے آرام سے کہہ دو گی کہ تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ بے شک اس سے انکار نہیں، لیکن یہ بھی سوچو کہ لکھنے والے نے ایسا کیوں لکھا تھا کہ تم اس کی طرف رجوع کر سکو، اپنی غلطی کوتاہیوں کی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے پناہ۔ اس عارضی دنیا میں ساری پناہ گاہیں عارضی ہیں، اصل پناہ اس کی ہے، خود کو اس کی پناہ میں دے دو گی تو پھر وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ جو ایک بار پھر گمسم ہو کر انہیں دیکھے جا رہی تھی سر جھکا گئی تو کچھ دیر رک کر اذام پوچھنے لگے، کس بات سے خوفزدہ ہو؟ پتہ نہیں، خیر آپ میری بات چھوڑیں اپنی بات کریں، اس نے کچھ عاجز آ کر کہا تو اذام دھیرے سے مسکرا کر بولے، کوئی نئی بات نہیں، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا تم چھوڑ کر گئی تھی۔ کوئی نہیں، مجھے تو بہت کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے، آپ بھی، اس نے فوراً کہا تو اذام حیران ہوئے، میں بھی؟ مجھ میں کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ بظاہر تو نہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کے اندر کا موسم۔ بس، وہ ہاتھ اٹھا کر بولے، میرے اندر جھانکنے کی کوشش مت کرو۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ شاید اذام نے سر جھکا لیا تو وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، آپ نے سونی پر بڑا احسان کیا ہے، بلکہ ہم سب پر۔ نہیں، دوبارہ یہ بات کبھی مت کہنا، انہوں نے بے چین ہو کر ٹوکا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، میں چلتا ہوں اذام بھائی۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ کیا دعا کروں؟ انہوں نے بے اختیار پوچھا تو وہ خاموش رہی تو اسے دیکھتے بولے، اللہ تمہارے شہزادے کو لمبی عمر دے۔ کون سے شہزادے کو؟ اب وہ بوکھلا کر پوچھ رہی تھی۔ اذام نے چند لمحے اس گزری بات کو سوچا، پھر قدر مسکرا کر بولے، وہ جو دل کی ساری گلیوں پر حکمرانی کرنے والا ہے اور جس کے حصے میں فقط ایک گلی ہے، اسے اللہ میری عمر بھی لگا دے۔ وہ کہہ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تو اذام جو اس کی بات پر سرزش کرنے جا رہے تھے اس کے رونے سے کچھ پریشان ہو گئے۔ فائقہ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ان کی طرف سے رخ موڑنے لگی کہ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کر بٹھایا۔ کیا سمجھوں میں؟ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ کتنے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر جیسے اذام ٹوٹ کر گرے تھے۔ سنو، میں نے اپنے دل کی ساری گلیاں اپنے ہونے والی شریک حیات کو سونپ دی ہیں، بجز ایک گلی کے جہاں 12 مہینے ساون صرف ساون رنگ بدلتا ہے، کبھی رمجھم، کبھی ہلکی پھلکی پھوار، کبھی سابو برستا ہے اور کبھی برستے موسم میں ایک دیوانی کبھی ہنستی کبھی روتی ہے، کبھی روٹتی کبھی مناتی ہے۔ اس کی چاہت ہمیشہ سے بے طلب رہی ہے، جب بھی سرد و گرم اس پر اثر انداز نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے۔ آپ؟ اس کے ہونٹ ذرا سا نیم واہ ہو کر پھر ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ گلی باقی ساری گلیوں سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ یہاں بہت چاہت اور طلب نہیں ہے،
جہاں طلب تھی وہاں تم دیکھو گلیاں سنسان ہو گئی، گو کہ دوبارہ آباد ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس بار محبتیں پہلی محبتوں سے زیادہ پرکشش ہوں۔ پھر بھی ایک کمی تو محسوس ہوگی نا، اکثر نہیں تو کبھی کبھار، اتنی ڈھیر ساری محبتوں میں بھی تم شہریار کو سوچو گی اور مجھے سبرینا کا خیال آئے گا۔ وہ جانے کس لمحے کی گرفت میں اس پر عیاں کر گئے تھے، لیکن اس ایک گلی میں کوئی کمی نہیں، کسی اور کے خیال کی پرچھائی تک نہیں۔ بس ایک دیوانی ہے جو جب ہنستی ہے تو ساون میں جل ترنگ بجنے لگتے ہیں، اور جب روتی ہے تو پورا آسمان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک لہجہ کو خاموش ہو کر اس کے آنسوں سے لبریز آنکھوں میں دیکھنے لگے تو بے اختیار روتی آواز میں بولی، اور جب روٹتی ہے۔ اعظام کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تو پلکیں جھپکتے ہی جہاں آنکھوں میں ٹھہرے آنسو چھلکے وہاں سارا طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ بیگم افندی کو اس روز پہلے مرحلے پر ہی شبہ ہو گیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی ہے، اور پھر اپنے وکیل احسان احمد کے جاتے انہوں نے ہر شے کو چیک کر ڈالا تھا تو سب کچھ جوں کا توں موجود تھا۔ بس ایک وہ کاغذ جس سے پہلے تو فائق بس ایک وہ کاغذ جس سے پہلے تو فائقہ خائف تھی، لیکن آخر میں اس نے اسے غیر اہم قرار دے کر انہیں جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ کاغذ موجود نہیں تھا، اور اب وہ سمجھ گئیں کہ فائقہ نہیں چرایا ہے، اور اس کی اس حرکت سے انہوں نے تنفر سے سوچا، جب اس کے نزدیک اس کاغذ کے پرزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی تو اسے چرانے کا مقصد میں جانتی ہوں، مطلب وہ ابھی بھی خائف تھی اور ہوگی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں، میں اس کا جینا دوبھر کر دوں گی۔ اور اب وہ مستقل تلملاتے سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ان کی لندن کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی تھی، 2 دن بعد ان کی روانگی تھی، اور یہ 2 دن انہیں کاٹنے بہت مشکل لگ رہے تھے، کیونکہ اخبار میں خبر لگنے سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھیں، نہ ہی کوئی فون اٹینڈ کر رہی تھیں، جبکہ سارا دن فون کی بیل بجتی جس سے ان کے اعصاب جھنجھنا اٹھتے تھے۔ کتنی بار انہوں نے چاہا کہ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر دیوار پر ہی دے ماریں، لیکن اپنی ضرورت سے مجبور تھیں۔ بہرحال وہ فارغ ضرور تھیں، لیکن ان کا ذہن مسلسل آئندہ کی پلاننگ کر رہا تھا، اور اس وقت انہوں نے بہت سوچ کر شہباز کے نمبر ڈائل کیے تھے، وہی شہباز جس کے ذریعے انہوں نے سونی کو اغوا کروایا تھا۔ یس میڈم۔ شہباز کی آواز سنتے ہی وہ الرٹ شہباز ان کی آواز سنتے الرٹ ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ انہوں نے پوچھا۔ کام کی تلاش۔ آپ نے تو فیکٹری بند کر دی میڈم، شہباز نے کہا تو وہ اس کی دوسری بات انسنی کر کے بولی، میرا ایک کام ہے۔ حکم کرے میڈم۔ میں آج لندن جا رہی ہوں اور میں اپنے پوتے کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاسپورٹ پر اس کے نام کا اندراج نہیں ہو سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ میرے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں، لہٰذا میں اپنے پوتے کو تمہارے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں، تم اسے لے کر اسلام آباد چلے جانا، پھر میں لندن سے انتظام کر کے اسے اپنے پاس بلا لوں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پوتے کے ننیال والے اس پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا میڈم، مجھے بچے کو بہت رازداری سے اپنے پاس رکھنا ہے۔ شہباز نے فوراً سارا معاملہ سمجھ کر کہا، ہاں، اور بہت سنبھال کر پیار سے، وہ میرا پوتا ہے۔ انہوں نے تنبیہ کی، اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا میڈم، شہباز نے کہا تو تفاخر سے بولی، میں بھی تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہیں رقم دوں گی۔ شکریہ میڈم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ شہباز نے پوچھا تو انہوں نے پہلے اپنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، پھر کہنے لگی، تم ٹھیک 5 بجے ایئرپورٹ پہنچ جانا، میں تمہیں وہیں بچہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گی۔ اوکے میڈم۔ انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور اٹھ کر ٹہلنے لگی، جبکہ ان کا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اب وہ فائقہ کے ساتھ مصنوعی لگاوٹ کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ وہ اسے بچہ چھین کر لے جائیں گی، اور اس کے لیے انہیں اسی وقت نکلنا تھا، کیونکہ 3 بچ چکے تھے، اور اس وقت انہیں یقین تھا کہ گھر میں صرف خواتین ہی ہوں گی جنہیں وہ آسانی سے ڈرا دھمکا سکتی تھی۔ اور پھر انہوں نے دیر نہیں کی، ملازمہ سے اپنا سارا سامان گاڑی میں رکھوانے کو کہا اور خود کپڑے چینج کر کے باہر آ گئیں۔ ڈرائیور گاڑی کے پاس کھڑا تھا، انہیں دیکھتے اس کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، جسے بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں، پھر ڈرائیور سے بولی، تم 6 بجے کے بعد جناح ٹرمینل کے پارک سے گاڑی لے آنا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اصل میں وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈرائیور کے علم میں یہ بات آئے کہ وہ پہلے فائقہ کے گھر گئی تھیں، اس لیے انہوں نے اسے اپنے ساتھ نہیں لیا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ منتشر ذہن کے ساتھ وہ کبھی ڈرائیونگ پر توجہ نہیں دے سکتی، لیکن اس وقت ان کے ذہن پر صرف بچہ سوار تھا، جسے چھین کر وہ فائقہ کو روتے گڑگڑاتے دیکھنا چاہتی تھیں۔ میرے مقابل کھڑی ہو کر بات کرتی ہے، مجھ سے کہتی ہے میں پچھتاؤں گی، اب معلوم ہوگا کون پچھتاتا ہے۔ ساری زندگی روتی تڑپتی رہو گی فائقہ، ساری زندگی، کوئی ایک لمحہ چین نہیں آئے گا تمہیں۔ چند دن گھر میں بند رہ کر اس کے اندر جتنا لاوا پک رہا تھا وہ اب یوں پھٹنے کو تیار تھا جیسے ساری دنیا تہس نہس کر دیں گی۔
مجھے کبھی کہیں شکست نہیں ہوئی، میں نے ہمیشہ جو چاہا وہی ہوا، اب بھی وہی ہوگا، تنفر کے ساتھ زومبی انتہائی حدوں سے تجاوز کر رہا تھا، گردن اکڑائے دانت پیستے ہوئے جیسے رکاوٹ رونتی چلی گئی تھی۔ یہی ارادہ تھا ان کا، اور وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ جو رسی دراز کرتا ہے وہ جب جہاں چاہے کھینچ بھی لیتا ہے۔ اب پتہ نہیں ان کی فرعونیت پر جلال آیا تھا یا پھر اس لڑکی پر رحم، جو ان کے مظالم سہنے کے بعد دعا کر رہی تھی کہ اللہ ان کا دل اپنی طرف پھیر دے۔ رابعہ کا خیال تھا کہ ڈاکٹر عرفان کے گھر والے اسے مرعوب ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ وہ شہر سے آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عرفان کے بڑے بھائیوں نے بھی شہر میں ہی شادیاں کی تھیں، اس لیے ان کے والدین کے آگے بچے نہیں تھے، بلکہ کچھ لیا دیا سا انداز تھا، جس پر وہ خاصی جزبز ہوتی رہی، پھر تھکن اور نیند کا بہانہ کر کے اٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر عرفان کے گھر میں زیادہ افراد نہیں تھے، ان کے والدین، دادی اور ایک چھوٹا بھائی، جبکہ ان کی بیوی اور بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ میکے گئی ہوئی تھی یا یہیں اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے بہرحال اس بارے میں نہیں پوچھا، البتہ اس کے اندر فطری تجسس ضرور تھا، جب بھی اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ رات تو چونکہ وہ دیر سے پہنچے تھے، اس لیے ڈاکٹر عرفان کے اماں ابا سے تھوڑی بات چیت ہوئی تھی۔ وہ بھی بس وہی بولتے رہے کہ وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہی، جو اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا، یعنی گاؤں کے حساب سے اس کا تصور کچے گھر اور چرپائیوں چٹائیوں والا تھا، لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اور اب صبح کے اجالے میں وہ گھر دیکھ رہی تھی۔ خاصا کشادہ آنگن تھا، پھر برآمدہ، اس کے بعد رہائشی کمرے۔ صرف آنگن اور برآمدہ گاؤں کا منظر لگ رہے تھے، باقی کمروں کی سجاوٹ اس کے اپنے گھر جیسی تھی۔ پھر ناشتے پر دادی سے ملاقات ہوئی تو اماں ابا کی نسبت وہ سے زیادہ اہمیت دے رہی تھی۔ ڈاکٹر عرفان سے شکوہ بھی کیا کہ انہوں نے شادی میں ان سب کو کیوں نہیں بلایا، اور پھر دلہن کو اتنے عرصے بعد لے کر آئے۔ شاید انہیں ان کے درمیان اختلاف کا پتہ نہیں تھا، جبکہ اماں ابا جانتے تھے۔ جبھی ناشتے کے بعد اماں اسے لے کر الگ کمرے میں آ بیٹھیں اور ڈاکٹر عرفان کی پہلی شادی کے حالات جو انہوں نے بتائے تھے دہرا کر کہنے لگیں۔ مجھ سے عفان نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی ضرور کرے گا، اور پہلے تو میں نہیں مانتی تھی، پھر جب عفان نے یہاں آنا چھوڑ دیا تب میں نے سوچا کہ ادھر شہر میں اکیلا تنگ پڑتا ہوگا، تب میں نے خود سے اسے کہا کہ وہ شادی کر لے، اور تب اسے یہ بھی سمجھا دیا کہ پروین کو نہیں چھوڑے گا، تو بھی اسے مجبور مت کرنا۔ وہ اپنے آپ میں الجھنے لگی، تو وہ یہاں کیوں آئی ہے اور اتنی خاموشی سے ان کی باتیں کیوں سن رہی ہے؟ پھر مجھے پتا چلا کہ تو ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی ہے۔ تو بیٹی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، تیرے ماں باپ تجھے سمجھاتے نہیں؟ تو ان کی اکیلی اولاد ہے یا پھر اور بہن بھائی بھی ہیں تیرے؟ اماں نے ٹوک کر پوچھا تو وہ بہت ضبط سے بولی، ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، ماشاءاللہ سب کی شادیاں ہو گئیں؟ نہیں، 2 باقی ہیں۔ چلو خیر ہے، ان کی بھی ہو جائیں گی، اللہ تیرے ماں باپ کو سب خوشیاں عطا کرے، انہوں نے کہا تو اس نے اندر ہی اندر تعصب سے ہنس کر سوچا، جن کی ہو گئی ہیں وہ انہی کے دکھ جھیل رہے ہیں۔ تو پروین سے تو نہیں ملی ہوگی، جا مل لے، وہ سامنے اس کا کمرہ ہے۔ اماں نے کہہ کر اشارے سے کمرہ بتایا تو وہ بلا ارادہ اٹھ کر اس طرف چل دی تھی، لیکن پھر دروازے کے پاس رک گئی تو عقب سے اماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ جی، وہ چونکی اور پلٹ کر اماں کو دیکھا، تبھی عفان آ گئے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے یہی پوچھا۔ میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ پروین سے مل لے۔ ادھر سے اماں نے بتایا تو انہوں نے ایک نظر اماں کو دیکھا، پھر اس سے پوچھنے لگے، ملنا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، اس نے پہلے بے دہانی میں کہا، پھر فوراً سنبھل کر پوچھنے لگی، کوئی حرج ہے کیا؟ نہیں، وہ کندھے اچکا کر اماں کے پاس جا بیٹھے تو وہ محض انہیں دکھانے کی خاطر پروین کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پروین اپنے 2 سالہ بچے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی اسے کچھ سکھا رہی تھی یا اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی غالباً بلا ارادہ اس نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ وہ غضباً اس پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی، پھر بیڈ کے قریب جا کر اچانک اسے مخاطب ہوئی، تم پروین ہو؟ ہاں جی، پروین نے تکیہ ہٹایا کہ گویا اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ مجھے جانتی ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ پروین نے جواب نہیں دیا تو بیڈ پر بیٹھتے بولی، میں تمہاری سوکن ہوں، لیکن میں جان بوجھ کر تمہاری سوکن نہیں بنی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ عفان شادی شدہ ہیں تو میں کبھی ان سے شادی نہ کرتی۔ پروین بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں پتا تھا کہ عفان دوسری شادی کر رہے ہیں؟ اس نے یک لہجہ رک کر پوچھا تو پروین نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کب پتا چلا؟ جب تمہیں پتا چلا، میرا بھائی گیا تھا نا شہر، ادھر تم تھی، اس نے آ کر بتایا۔ پر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ پروین نے جواب دے کر پوچھا، لیکن وہ انسنی کر کے پھر پوچھنے لگی، پھر تم نے کیا کیا؟ میرا مطلب ہے عفان کی دوسری شادی کا سن کر کوئی احتجاج نہیں کیا؟ کیا تھا، بہت روئی دھوئی اپنی ماں کے گھر جا بیٹھی، پروین نے کہہ کر سر جھکا لیا تو ایک احساس نے اس کے اندر ڈنک مارا۔
تو کیا فرق ہے اس عورت میں اور مجھ میں نے بھی تو یہی کیا۔ تم خوش قسمت ہو۔ پروین اسی طرح سر جھکائے بولی۔ میاں تمہارے پیچھے بھاگتا ہے، تمہیں مناتا ہے، میرے جانے پر تو شاید اس نے شکر کیا تھا۔ ہاں، میں ابھی بھی عفان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ پروین سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ بس، اس نے بنیادی سے کندھے اچکائے تو پروین پوچھنے لگی، پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ یوں ہی۔ خیر تم بتاؤ، تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے ٹال کر پوچھا۔ میں اپنے لیے کیا سوچوں؟ پروین نے حیران ہو کر کہا، اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں، یا تم اسی انتظار میں بیٹھی رہو گی کہ کبھی عفان لوٹ کر تمہاری طرف آئیں گے؟ نہیں جی، مجھے پتا ہے کہ وہ میری طرف نہیں آئیں گے، چاہے تم ان کے پاس رہو یا نہ رہو۔ پروین نے اتنے یقین سے کہا کہ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر الجھ کر بولی، کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ بس نصیب برا ہے۔ پروین کا چہرہ ایک لحظہ کو تاریک ہوا۔ ہاں، ساری بات نصیب کی ہے۔ اس نے سوچا، تم تو نصیبوں والی ہو۔ پروین نے حسرت سے اسے دیکھا تو اس کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہوئی، پھر قصدن مسکرا کر بولی، اس لیے کہ شوہر میرے پیچھے بھاگتا ہے تو عورت کا نصیب اور کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہو، ایک شوہر کی محبت نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور کچھ بھی نہ ہو اور ایک شوہر کی محبت ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ پروین بچے کے سر پر تھوڑی ٹکا کر جیسے اپنے آپ بولنے لگی تھی، پتہ نہیں سب عورتیں ایسا کیوں سوچتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ خود سے الجھنے لگی۔ ایک شوہر کی محبت میں ہی سب کچھ مل جاتا ہے؟ کیا سچ مجھ؟ پھر میرے اندر سب کچھ ہونے کا احساس کیوں نہیں؟ کیونکہ تم صرف لینا اور چھیننا جانتی ہو۔ یہ آواز اس کے اندر سے کہیں بہت دور سے آئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس نے تکرار نہیں کی۔ خود کو حق بجانب گرداننے کے بجائے کچھ آزردگی میں گھر گئی تو پروین کے پاس سے اٹھ کر پچھلی طرف چھوٹے آنگن میں نکل آئی، جہاں آم اور چیکو کے گھنے پیڑ دھوپ کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ میں کیا کروں؟ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اپنے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، لیکن کبھی ذہن فائقہ کی طرف بھٹک جاتا، کبھی سونی اور کبھی پروین۔ بہت سر جھٹکا لیکن کامیابی نہ ہوئی تو شاید پہلی بار وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی، اور بجائے جھنجھلانے اور تنفر سے مائی فٹ کہہ دینے کے کچی زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر روتے ہوئے خود کو باور کروانے لگی۔